بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت دہ میں مضمون مختصر القدوری، تقلید ائمہ اربعہ یا تقلید فقہا۔ سب سے پہلے ہمارے پاس یہ سوال آ جاتا ہے تقلید کیا ہے؟ تقلید کے ویسے تو معنی ہے کسی کی پیروی کرنا، کسی کی اتباع کرنا، کسی کو اپنا پیشوا ماننا، کسی کی بات ماننا۔ لیکن فقہ میں تقلید کیا ہے؟ فقہ میں تقلید یہ ہے کہ چار ائمہ جو فقہائے اربعہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ، انہوں نے فقہ کو مدون کیا، اپنے اپنے طریقے سے اس کو مرتب کیا، اور جو ہے بہت سے فروعی مسائل جن کا جو ہے قرآن اور حدیث میں کوئی حوالہ نہیں ملتا، ان کو اپنے اجتہاد سے حل کیا، اور جو ہے اس میں مسائل میں استنباط کیا، اس کا استخراج کیا دلائل وغیرہ کے ساتھ۔ تو ان عام آدمی کا جو آج کل کے عام امتی ہیں، ان چار ائمہ میں سے کسی ایک کی جو ہے فقہ کی اتباع اور پیروی کرنا، یہ تقلید کہلاتا ہے۔ آج کل چونکہ تقلید پر بہت زیادہ اعتراضات وارد ہوتے ہیں، اس لیے یہ تقلید کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ سوال نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ تقلید کن مسائل میں جائز ہے اور کن میں ناجائز؟ تو اس کے بارے میں یہ جان لے کہ قرآن و حدیث میں 2 طرح کے مسائل ہیں۔ نمبر 1 عقائد کا باب ہے، جیسے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تقدیر پر ایمان، جنت جہنم کو بیان کیا، آخرت کے بارے میں۔ یہ قرآن اور حدیث کا باب بہت آسان ہے، اس میں کسی امام کی تقلید نہیں کی جائے گی۔ یہ غیر مسلم اور مسلم دونوں کے لیے خطاب ہے اور واضح خطاب ہے، یہ بندے کے نظریے کو درست کرنے کے لیے ہے، سب اس کو سمجھتے ہیں، لہٰذا اس میں کسی کی تقلید نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح اسی باب سے جو ہے متعلق قرآن و حدیث میں وعظ و نصیحت کا باب ہے، جس میں ہمیں عذاب و جہنم سے ڈرایا جاتا ہے، جنت اور ثواب کے وعدے ہوتے ہیں، پچھلے امتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کے واقعات ہوتے ہیں، ان کے بارے میں تذکرہ ہوتا ہے، اس میں بھی کسی کی تقلید نہیں کی جائے گی۔ پس ثابت ہوا کہ قرآن میں جو عقائد کا باب ہے اور یہ جو نظریاتی اصلاح کا باب ہے، یہ سب کے لیے ہیں، اس میں کسی کی تقلید نہیں کی جائے گی۔ قرآن و حدیث کا جو دوسرا باب ہے، اس کا تعلق جو ہے عملی زندگی سے ہے، کہ ایک مسلمان یا غیر مسلم جب قرآن پڑھ کر اس کا ایمان مضبوط ہو گیا، جنت اور جہنم پر یقین ہو گیا، اور اب وہ اس کے لیے عملی طور پر تیار ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا میں اسے حلال سمجھوں گا، اور جس کو حرام کیا اس کو حرام سمجھوں گا، اور عمل کر کے دکھاؤں گا۔ اب اس عمل کے باب میں 2 قسم کے احکام ہیں۔ ایک وہ احکام ہیں جن کو قرآن نے بہت وضاحت سے بیان کر دیا، اس میں بھی کسی امام کی تقلید نہیں کی جائے گی، جیسے قرآن میں ہے وراثت کا مال نہ کھاؤ، مہر ادا کر دیا کرو، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، زنا کے قریب مت جاؤ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو یہ ایسے منصوص یعنی واضح احکام ہیں جن کے 2 مطلب نہیں اور بالکل واضح ہیں، تو اس پر براہ راست عمل کیا جائے گا۔ نمبر 2 وہ احکام جن میں اجمال ہے، قرآن کی بعض آیات ایسی ہے جو بالکل واضح نہیں بلکہ مجمل ہے، ان کے 2 مطلب بھی نکل سکتے ہیں، یا بعض دفعہ قرآن کی آیت بظاہر حدیث سے ٹکرا رہی ہوتی ہے، تو ایسے مسائل میں تقلید جائز ہے۔ اسی طرح حدیث میں بھی بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں اور احکامات ہوتے ہیں جو بالکل وضاحت سے بیان ہوتے ہیں، اس میں بھی فقہاء کا اختلاف نہیں ہوتا بلکہ بالکل واضح اور صریح الدلالہ ہوتی ہے، اس میں بھی تقلید کی ضرورت نہیں۔ لیکن حدیث میں بعض احکام آپس میں ٹکراتے ہیں، کبھی تو معنی کے اعتبار سے، کبھی حکم کے اعتبار سے، تو اب کس کو حدیث کو ترجیح دینی ہے، کس پر عمل کرنا ہے، کون سی حدیث پہلے کی ہے، کون سی بعد کی ہے، کون سی ناسخ ہے،
کون سی منسوخ ہے، کون سی صحیح ہے، کون سی ضعیف، تو یہ کام مجتہدین کا ہے، عام آدمی کا نہیں، چونکہ یہ احادیث صریح الدلالہ نہیں ہوتے، یعنی واضح دلالت نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے اس میں فقہاء کا بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ ان کا اختلاف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ احکام صراحتاً قرآن و حدیث میں موجود نہیں، بلکہ وہ اپنے اجتہاد سے یہ احکام مستنبط کر رہے ہیں، اور کچھ احکام تو سرے سے احادیث میں بھی موجود نہیں ہوتے، بلکہ فقہاء محض اپنے اجتہاد سے اس کا استنباط اور استخراج کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں عام آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان احکام میں وہ کسی ایک امام کی تقلید کرے اور باقیوں کو برحق سمجھے۔ ان مسائل میں کسی عام آدمی کا یہ کہنا کہ میں براہ راست قرآن و حدیث پر عمل کروں گا تو یہ ایک جاہلانہ دعویٰ ہے، کیونکہ آج کل اس طرح کا اجتہاد ممکن نہیں، لہٰذا جن فروعی مسائل میں اجتہاد ہو چکا اور جو حل ہو چکے ہیں ان میں تقلید ہی بہتر ہے۔ تقلید نہ کرنے کی صورت میں امت میں مزید اختلاف و فساد پھیلے گا، کیونکہ اب بھی کوئی ان مسائل کو پھر صحیح طور پر حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا امام کی تقلید کرنا فرض اور واجب ہے؟ اگر کوئی اختلاف سے بچنے کے لیے کسی امام کی تقلید نہ کرے، صرف قرآن و حدیث پر عمل کرے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ائمہ اربعہ نے بھی تورات و انجیل کی پیروی نہیں کی، بلکہ قرآن اور حدیث ہی کی پیروی کی ہے، تو ان کی تقلید کرنا قرآن و حدیث پر ہی عمل کرنا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ قرآن اور سنت کی اتباع کرنا دو طرح پر ہے۔ ایک یہ کہ آپ بلا واسطہ ان کی اتباع کریں اور اس پر عمل پیرا ہو، کسی امام کی رہنمائی میں نہیں، بلکہ بلا واسطہ کسی کی تقلید نہ کرے، کسی کے فتوے پر عمل نہ کرے۔ یہ وہ شخص کر سکتا ہے جس کو پورا قرآن آتا ہو، پوری حدیث یاد ہو اور ان کی مکمل تحقیق سے واقف ہو، احادیث میں صحیح ضعیف ناسخ منسوخ کی پہچان رکھتا ہو اور احادیث بھی عربی میں جانتا ہو تاکہ اس کے ترجمہ اور فہم پر مکمل عبور پا سکیں۔ تو ایسا شخص مجتہد کہلاتا ہے، وہ براہ راست قرآن و حدیث پر عمل کر سکتا ہے، وہ کسی کی تقلید نہ کریں، بلکہ اس کے لیے تقلید جائز نہیں ہے۔ لیکن عام آدمی کے لیے عافیت اسی میں ہے کہ وہ تقلید کرے اور اپنی ناواقفیت کا اعتراف کرے، کیونکہ آج کل اس طرح کے علوم حاصل ہونا تقریباً ناممکن ہے جس کے ذریعے مکمل دین کے مسائل میں اجتہاد کیا جائے۔ خلاصہ یہ کہ تقلید کرنے والے بھی قرآن و سنت ہی کی اتباع کرتے ہیں، وہ اس امام کے متبع نہیں ہوتے کہ بس جو وہ کہے وہ درست ہے، اگرچہ قرآن و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور کیونکہ وہ امام خود قرآن و سنت کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں۔ البتہ اتنا ہے کہ وہ براہ راست قرآن و حدیث کی اتباع کرنے والے تھے، کیونکہ ان کو علوم قرآن اور علوم حدیث پر مکمل عبور حاصل تھا، ہر آیت کی تحقیق اور ہر حدیث کی وضاحت کہ آیا حدیث صحیح ہے یا نہیں ان کو معلوم تھی۔ وہ مجتہد تھے اور ہر عام و خاص کو اس طرح کا علم حاصل ہونا ممکن نہیں، اور آج کل تو ویسے ہی اجتہاد کا دروازہ بند ہے، لہٰذا جو اس طرح کا علم نہیں رکھتا وہ قرآن و حدیث پر براہ راست مکمل طور پر عمل کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا، نہ ہی مسائل کے استنباط و استخراج پر قدرت رکھتا ہے۔ لہٰذا اگر وہ قرآن و سنت پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہے تو اس کو ایسے امام کی تقلید لازمی کرنی ہوگی جو ایسے کمالات اور صلاحیت کا حامل تھا، اسی وجہ سے ہم امام کی تقلید کرنے کے قائل ہیں۔ ایک اور اعتراض اور سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر تمام ہی جو ہے ائمہ برحق ہے تو پھر صرف ایک ہی امام کی تقلید کیوں ضروری ہے؟ بیک وقت سب کی تقلید بھی جائز ہونی چاہیے تھی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہی امام کی تقلید کی جائے ایک وقت میں، یعنی اگر آپ 10 مسئلوں میں حنفی مسلک کی تقلید کرتے ہیں تو پھر 11ویں مسئلے میں بھی شوافع کی تقلید نہیں کریں گے، بلکہ 11ویں مسئلے میں بھی آپ فقہ حنفی ہی کو لیں گے۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ فساد
نہ ہو، کیونکہ اگر ہم اجازت عامہ رکھیں کہ حنفی مذہب بھی صحیح ہے، شافعی بھی، جس کی چاہے تقلید کرو، تو وہ کیسے فیصلہ کرے گا کہ اس کا خون نکلا حنفی مذہب کے مطابق اس کا وضو ٹوٹ گیا، کیونکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے کیا ہے، خون نکلنے سے جو ہے کیا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ کہے گا کہ امام شافعی کے ہاں خون بہہ کر نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لہٰذا میں وضو نہیں کرتا۔ تو اس سے دین کا تماشا بن جائے گا۔ اب ایک اور مثال، جیسے کسی نے جبراً بیوی کو طلاق دلوا دی گئی کسی سے، یعنی اس کو مجبور کیا گیا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو، اور اس نے طلاق کا لفظ کہہ دی، تو حنفی مسلک میں طلاق ہو گئی۔ اب اگر یہ شخص یہ کہے کہ نہیں، شافعی مسلک میں جبراً طلاق واقع نہیں ہوتی، اس مسئلے میں میں ان کا قول لوں گا، تو یہ نفس پرستی ہے کہ جب چاہا شافعی بن گئے، جب شافعی مسلک میں فائدہ دکھا، اور جب حنفی مسلک میں فائدہ دکھا تو حنفی بن گئے۔ اس وجہ سے ایک وقت میں ایک ہی امام کی تقلید جائز ہے اور کسی اور کی امام کی تقلید جائز نہیں، اگرچہ برحق سب ہے، کیونکہ ہر وہ کام جس کے کرنے سے امت میں فساد پھیلتا ہو اور خواہشات اور نفس پرستی کا دروازہ کھلتا ہو، اس کو روکنا ضروری ہے، اگرچہ کہیں بھی اس کی کوئی الگ سے دلیل موجود نہ ہو کہ یہ نہ کیا جائے، بس اس کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ اس کام کے کرنے سے امت میں فساد پھیل رہا ہے۔ اب ائمہ اربعہ یا فقہاء اربعہ کون کون سے ہیں اور ان کے درجات کیا ہے؟ تو سب سے پہلے جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہے، پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے، پھر امام احمد بن حنبل۔ یہ جو ہے ان کے عمر کے لحاظ سے بھی یہی ترتیب ہے اور مرتبے کے لحاظ سے بھی۔ آج کل دنیا میں اہل سنہ والجماعہ کے تقریباً 30% لوگ جو ہے امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں، 17% لوگ امام مالک کے، 2% امام احمد بن حنبل کے، اور 1% غیر مقلدین ہیں، یعنی وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ تقلید جو ہے امام ابو حنیفہ کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے۔ آج بھی دنیا میں 50% مسلمان امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور یہ ان کے راہ حق پر ہونے کی واضح دلیل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، تو دنیا کے آدھے مسلمان گمراہ ہو اور جہنمی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام اور مجتہد سے خطا ممکن ہے، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی غلطی کر سکتے ہیں، تو کیا ہم غلط کی تقلید کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تقلید لازمی طور پر ایک ہی امام کی نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں کہ فقہ حنفی مکمل طور پر امام ابو حنیفہ نے مدون کیا ہے اور بعد میں اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوئی، بلکہ یہ فقہ صرف منسوب امام ابو حنیفہ کی طرف ہوتی ہے، باقی ان کے بہت سے اقوال وہ ہمارے مشائخ نے مسترد کر دیا ہے، اور علماء یہ کام کر دیتے ہیں کہ جو قول دلیل کے لحاظ سے کمزور ہو یا معاشرے کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہو، اس کو مسترد کر دیتے ہیں اور فتویٰ اسی پر دیتے ہیں جو دلیل کے لحاظ سے مضبوط ہو۔ نیز ان کے شاگردوں نے بھی اس فقہ میں بہت اجتہاد کیا، مسائل کا استنباط کیا، اصح مسئلے پر فتویٰ دیا، مسائل کو اور ان کے دلائل کو دوبارہ سے پرکھا، تو یہ ایک آدمی کا اجتہاد اور فقہ نہیں بلکہ بڑے بڑے علماء اور شیوخ کا اجتہاد ہے۔ البتہ بانی امام ابو حنیفہ ہے تو نسبت انہی کی طرف کی جاتی ہے۔ آج کل کے علماء بھی بعض مسائل میں امت کی سہولت اور ہر طبقے کے لحاظ سے اجماعی مسائل پر فتویٰ دے دیتے ہیں جو اکثر فقہ حنفی کے خلاف ہوتی ہے، لیکن احناف پھر بھی اجماعی مسئلہ ہونے کے پیش نظر اس کی تقلید کرتے ہیں، تو ہر مسئلہ میں فقہ حنفی کی اندھی تقلید کرنی ضروری ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو گویا
یہ تقلید اندھی تقلید نہیں کہلائے گی۔ ایک اور سوال یہ کیا جاتا ہے اعتراض تقلید پر کہ کیا تقلید یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہونا فرقہ واریت نہیں ہے؟ یہ الگ الگ جو ہے امام کے پیچھے جو ہے چلنا، یہ بھی تو ایک فرقہ واریت ہے، الگ الگ فرقے بن رہے ہیں۔ تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ ان اماموں نے قرآن اور حدیث کی تشریح میں اختلاف کیا ہے، یہ فرقہ واریت نہیں ہے، کیونکہ قرآن و سنت کی تشریح میں اختلاف صحابہ سے بھی منقول ہے۔ صحابہ میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے والے بھی موجود تھے اور سورۃ فاتحہ کو جائز نہ کہنے والے بھی موجود تھے، لیکن ان مسائل میں نہ وہ لڑے، نہ اس کو طول دیا، نہ کوئی ایسا کام کیا یا دوسرے کے خلاف فتویٰ دیا جس سے فساد پھیلتا ہو۔ بعینہ ہی یہی جو ہے کیا ہے ان ائمہ نے بھی کیا کہ کسی نے ایک دوسرے کے خلاف کچھ بھی نہیں کہا اور کوئی فتویٰ نہیں دیا، بلکہ ہر ایک نے جو ہے کیا ہے اپنی فہم اور اپنے علم کے مطابق قرآن اور حدیث کو حل کیا ہے۔ جیسے کہ صحابہ میں عبداللہ ابن مسعود رفع یدین کے قائل نہیں تھے، مگر انہوں نے کبھی بھی رفع الیدین کرنے والے صحابہ کے خلاف کوئی فتویٰ جاری نہیں کیا، یہ صحابہ کا اپنا اجتہاد تھا۔ بعینہ ہی ان ائمہ نے بھی اجتہاد کیا ہے، اور اس اجتہاد میں اور قرآن و حدیث کی تشریح میں آپس میں تھوڑا بہت اختلاف ہوا ہے، اور یہ قرآن و حدیث کی تشریح سمجھنے میں اختلاف ہے، ان میں کوئی بھی کسی آیت و حدیث کا منکر نہیں، نہ ہی دوسرے کو غلط کہنے والا ہے کہ ہم اس کو جو ہے کیا ہے فرقہ واریت کا نام دے۔ صحابہ سے بھی جو ہے اجتہاد کرنا جو ہے کیا ہے ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں مفتی بنا کر بھیجا اور ان کو لوگوں کو مسائل بیان کرنے کے لیے بھیجا، اور ان کو قرآن و حدیث میں جو مسئلہ نہ ملتا اس میں وہ اجتہاد کرتے۔ نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ تقلید چوتھی صدی کی بدعت نہیں ہے، صحابہ کے دور میں بھی تقلید ہوتی رہی، کچھ صحابہ مسئلے بیان کرتے، باقی ان کا اتباع کرتے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے کر عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئے اور فرمایا کتنی ہو گئی؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا 3 واقع ہو گئی۔ تو اس آدمی نے اتنے اہم مسئلے میں بھی ابن مسعود سے دریافت اتنا اہم مسئلہ بھی عبداللہ ابن مسعود سے دریافت کیا، اور حکم معلوم ہونے پر بغیر دلیل پوچھے چلا گیا۔ تو یہ تقلید کی واضح دلیل ہے، اگر وہ تقلید نہ کرتا تو وہ ضرور جو ہے اس کے بارے میں جستجو کرتا اور کہتا کہ مجھے جو ہے اس کی دلیل بتائیں، کہاں سے آپ کو معلوم ہوا یہ۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ صحابہ اور تابعین کے دور میں بھی تقلید ہوتی تھی، پس تقلید بالکل جائز ہے، اور امت کو آج کل تقلید ہی پر چلنا چاہیے، تو وہ محفوظ رہیں گے اور عافیت اسی میں ہے۔ طلباء سے گزارش ہے کہ وہ یہ سارا کام جو ہے اپنے کراسہ پر نوٹ کرے، اور جتنے اشکالات و اعتراضات ہے، سوالات ہے، وہ جو ہے حل کر اپنے جواب سمیت جو ہے کیا ہے اپنے کراسہ پر لکھ لیں۔ والسلام، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔